ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. بعد از حمد و صلات اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ماہ سیام میں اللہ کے مہینے میں مزدوری کرنے کے بعد مزدوری بصورت روزہ، نماز اور جملہ عبادات کرنے کے بعد آج ہم اس کی بارگاہ سے اجرت لینے کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العزت یہ خوشی کا دن بار بار نصیب فرمائے. اس خوشی سے پہلے جو اس خوشی کا سبب مہینہ ہے وہ بھی بار بار نصیب فرمائے. میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مقدسہ پڑھی وہ میری موضوع کا عنوان ہے. عید الفطر کا دن ایک بہت ہی یادگار دن ہے، عظیم دن ہے، اور اقوام عالم کے جتنے تہوار ہیں ان میں جداگانہ اور امتیازی خاصیت کی حامل عید الفطر کا تہوار ہے. اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کی آیا نمبر سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ اس کی آیا نمبر 185 میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ اپنے رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کیا کریں، اور جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تو اس اللہ کے نام کی تکبیرات بلند کیا کریں جس نے تمہارے لیے رمضان کا مہینہ ہدایت بنایا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور ان تکبیرات کو بلند کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ نے اس رمضان کو، اس رمضان کے روزے، تراویح کو، تسبیح کو، تحلیل کو، ان میں جو خوبصورت نعمتیں عطا کی ہیں، سحر و افطار کی، اس پہ اللہ کی حضوری میں عید والے دن لعلکم تشکرون شکرانہ نعمت ادا کیا جائے. حاضرین ذی وقار، اس کائنات میں جتنے مذاہب ہیں، جتنی اقوام ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تہوار ہے. یہودی بھی عید مناتے رہے ہیں، آج بھی مناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی اور ان کے چند ساتھیوں کو، وہ اس لیے عید مناتے تھے
آج بھی یہودی عید مناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چند ساتھیوں کو فرعون سے ایک کامیابی حاصل ہوئی، کامیابی کے طور پہ وہ دن عید کا شمار کرتے ہیں اور اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں وہ دن۔ لیکن آج جو یہودی عید مناتے ہیں وہ محض اس ماضی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ ان کا ٹاکرا فرعون سے نہیں ہوا تھا، انہیں اس طرح کی وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی، لیکن وہ ماضی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، ریویو کرنے کے لیے وہ عید مناتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی دنیا کو دیکھ لیں، عیسائی دنیا میں چلے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے کہ وہ 25 دسمبر کو برتھ ڈے آف کرسٹ، وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس مصدقہ اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، اور ولادت عیسیٰ کی خوشی جو عیسائی مناتے ہیں انہوں نے 300-400 سال بعد از خود شروع کی۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مریم علیہ السلام کو ہوئی، ان کو خوشی نصیب ہوئی، بعد والوں نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ منظر ایک ماضی کی یاد ہے، ماضی کی یاد کا چراغ جلانے کے لیے عیسائی دنیا 25 دسمبر کو عید منا رہی ہے۔ تو علی ھذا القیاس جتنے مذاہب ہیں، جتنی اقوام ہیں، وہ اپنے تہوار کسی ماضی کی یاد کے طور پہ مناتے ہیں، وہ عید مناتے ہیں، خوشی کا دن مناتے ہیں۔ لیکن اے اہل ایمان، مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں عید الفطر کا تو تہوار دیا ہے، ساری کائنات کے تمام تہواروں سے اچھوتا ہے، منفرد ہے اور ممتاز ہے۔ سنیے کیسے کہ عید الفطر کے دن ماضی کی اللہ نے کوئی یاد نہیں رکھی۔ عید الفطر کا جو تہوار ہے اللہ نے اس میں ماضی کی کوئی یاد نہیں رکھی، بلکہ اتنی خوبصورت روایت ہے اس کی کہ عید الفطر وہی مناتے ہیں جو عید الفطر سے 1 مہینہ پہلے شہر خداوندی کے مزدور بن جاتے ہیں۔ اللہ کے بازار تجارت میں اس کا مہینہ اس کے سوداگر بن جاتے ہیں اور پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، دن کو روزے کی حالت میں، رات کو تراویح کی حالت میں، آخری 10 دن اعتکاف کی حالت میں، سحر و افطار میں پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے جن اوقات میں منع کیا ہے ان اوقات میں نہیں کھاتے، جن اوقات میں اجازت دی ہے ان اوقات میں کھانا پینا کرتے ہیں۔ تو پورا مہینہ، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ایسا کر لیا پھر پورا زندگی پوری عمر عید مناتے رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر سال اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، اس کو ریویو کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ایک مقابلے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں، ضد کر کے کہتے ہیں ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ مقابلے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے بھائی بہنوں میں، تم نے اتنے رکھے ہیں، میں نے اتنے رکھے ہیں، ایک مقابلے کا سما بن جاتا ہے۔ اگر سحری میں کوئی اٹھ نہیں پاتا تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، سحری نہیں کی تو کیا ہوا، اللہ کی رضا کی خاطر میں بھوک پیاس برداشت کر لوں گا۔ ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، دنیا میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جو پلیئر، جو کھلاڑی میچ کھیلتے ہیں، ہم سب میں تقریباً اکثر میچ کے شوقین بیٹھے ہوں گے، تو آپ دیکھتے ہیں میدان میں اکثر کھلاڑی، پلیئرز میچ جب کھیلتے ہیں تو آخر میں جب وہ ونرز ہوتے ہیں، جو ون کرتے ہیں میچ کو، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر جو فائنل میں جاتا ہے ورلڈ کپ میں، پھر اسے بڑے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا مارکا مار دیا ہے، وہ اس ٹرافی کو چومتے ہیں، اللہ کے حضور میں، اللہ کی حضوری میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔
बिला तशबीह बिला मिसाल। ए बंदगाने खुदा, अल्लाह ने रमजान का एक महीना हर साल उम्मत मुस्लिमा को एक वर्ल्ड कप पे लगा दिया है कि आओ एक महीना रमजान का फास्टिंग का प्ले खेलते हैं। और मैं यूं नहीं करूंगा कि लैलतुल जायजा में तराजू लगा दूं कि कौन जीता है, जो जीता है सिर्फ उसको इनाम दूं, बाकी को महरूम रहने दूं। ऐसा नहीं करता। फरमाता है पूरा महीना ये मजदूरी करना, ये मेहनत करना, ये बाजार खुदा के सौदागर बनना, मजदूरी पूरी करके अपनी मजदूरी का सिला और इनाम लेने के लिए ईद उल फितर की सुबह मेरी हुजूरी में आ जाना। मैं वादा करता हूं आने वाले किसी को भी रद्द नहीं करूंगा। आना तुम्हारा काम है, नवाज के भेजना मेरा काम है। मैं किसी को खाली वापस नहीं लौटाऊंगा। सारे गुनाहों से पाक करके, मुसफ़ा मुज़क्का करके, हार पहना के, इनामात के माला पहना के वापस भेजूंगा। और जब बंदा ईद पढ़ के लौटेगा तो खुशी इसलिए मनाएगा कि अल्लाह ने उसे साल भर के गुनाह माफ कर दिए होंगे और अल्लाह ने उसे बिल्कुल उजला कर दिया होगा, बिल्कुल पाक कर दिया होगा। तो अजीजान मोहतरम, हर साल ये जो ग्राउंड सजता है रमजान का और सारी दुनिया के मुसलमान इसके प्लेयर्स बनते हैं, इसके खिलाड़ी बनते हैं, जो सहरी के वक्त सहरी करके फिर पूरा दिन कुछ खाते पीते नहीं है किसी के सामने। अगर कोई किसी मजबूरी के बायस रोजा नहीं भी रखता फिर भी वो किसी के सामने नहीं खाता। हया का माहौल पैदा कर हो जाता है और इफ्तारी से 1 मिनट पहले भी बुजुर्ग कहते हैं अभी रोजा न खोलना, फाउल हो जाएगा। हॉकी फुटबॉल मैच होते हैं, अगर पूरा मैदान जीत कर आए हो और आखिर में गोल पॉइंट से बाहर चला जाए, फाउल, गोल मिस हो जाता है, फाउल हो जाता है, तो कहते हैं इफ्तारी से 1 मिनट पहले रोजा न खोलना, फाउल हो जाएगा। फाउल भी नहीं होने देते। तो अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो, दिन औकात की पाबंदी की है तुमने। तू मेरा जब ये देखता है कि पूरा महीना बंदे ने कोई फाउल नहीं खेला, कोई फुलिश गेम नहीं खेली, अपने प्ले में परफेक्ट रहा है, तो जब जहां जहां मैंने उसे इजाजत दी थी वहां जाता रहा, जहां जहां मैंने मना किया था उन कामों से रुका रहा है। अब कहता है आओ फरिश्तो, अब हदीस सुनिए, मफहूम ईद उल फितर वाले दिन बंदगाने खुदा रोजा रखने के बाद अल्लाह की हुजूरी में नमाज ईद के लिए आ जाते हैं। जैसे हम बैठे हैं ना, नमाज ईद के लिए आ जाते हैं और वो इस खुशी के साथ आते हैं कि हम उसके हुजूर लअल्लकुम तशकुरून, शुक्राना नेमत के लिए ईद की नमाज अदा करेंगे। तो हदीस मुस्तफ़ा है, अल्लाह करीम की जात जब ईद वाले दिन सुबह मैदानों में, खलियानों में, अल्लाह के घरों में लोग जमा हो जाते हैं, अल्लाह सारी कायनात के मलाइका को मुखातिब करता है, उनके सामने अपने रोजादारों पे फख्र करता है, इजहार तफक्कुर करता है और उन फरिश्तों से कहता है फरिश्तों तुम तो वही हो ना जिन्होंने कहा था अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाउ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। सूरह बकरा आयत नंबर 30 कि फरिश्तों तुम तो वही हो ना जिन्होंने कहा था ऐ अल्लाह किसको खलीफा बनाने जा रहे हो, ये तो फसाद करेगा, ये तो खून बहाएगा। आओ देखो मेरे बंदों ने 1 महीना मेरे अहकामात की ताबेदारी कैसे की है। तुम कहते थे हम तस्बीह करने वाले हैं, हम तेरी इबादत बढ़ के करने वाले हैं, आओ मुझे खाना तो खा के दिखाओ। वो कहते हैं मौला हम तो नहीं खा सकते, रब कहते हैं पानी पी के दिखाओ।
وہ کہتے ہیں ہم پانی بھی نہیں پی سکتے، ہمارے اندر تو نظام ہی نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں تم جنسی ضروریات کو پورا کر کے دکھاؤ، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر تو نظام ہی نہیں ہے، ضروریات ہی نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے اپنے بندوں پہ پھر اظہار فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، کہا میں نے نہیں کہا تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھو اس کو میں نے کھانے کی بھی طاقت دی تھی، اس بشر کو میں نے پینے کی بھی طاقت دی تھی، اس بشر کو میں نے جنسی ضروریات پورا کرنے کی بھی طاقت دی تھی، مگر دیکھو پورا مہینہ کھانا تھا نہیں کھایا، پینے کا سامان تھا میرے کہنے پہ رکا رہا ہے، جنسی ضروریات کو پورا کرنے کا سامان موجود تھا لیکن رکا رہا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود صبر کرتا رہا ہے۔ تو آؤ میرے فرشتوں مجھے بتاؤ، اگر کوئی مزدور 1 مہینہ مزدوری پوری کرے، کوئی ناغہ نہ کرے، کوئی چھٹی نہ کرے، کوئی بھی کام پورا کر لے، تو فرشتوں یہ بتاؤ اس کی مزدوری کتنی ملنی چاہیے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیتے ہیں، یہی وقت ہوتا ہے جواب دے رہے ہوں گے۔ اب کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جس نے اپنا کام پورا کیا ہے مزدوری تو پوری 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 عطا کرنی ہے، مزدوری تو اسے پوری ملنی چاہیے۔ جب فرشتے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ پھر خوش ہو کے فرشتوں کے سامنے اظہار تفخر کرتا ہے، میرا کبریا رب العالمین کہتا ہے او میرے ملائکہ پھر گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، یہ مزدور مزدوری کر کے آئے ہیں، آج یہ پلٹ کے واپس گھر بعد میں جائیں گے، میں ان کی مغفرت کے تاج پہلے پہنا دوں گا، میں ان کو اپنی مغفرت کے تاج پہلے پہنا دوں گا، کسی کو جانے بعد میں دوں گا جب تک اس کا سارا کچھ مٹا کے اسے نہ بھیج دوں۔ آؤ لوگوں، بندگان خدا کو اللہ کی طرف سے سارا سال کے گناہوں کی جو معافی ملتی ہے، اور اللہ فرشتوں کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پورا سال جتنے گناہ کیے تھے میں ان سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل لے رہا ہوں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ نیکیاں بنائے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے گناہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں بن رہے ہوتے ہیں تو بندگان خدا زمین پر عید الفطر کے خوبصورت جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ایسی تاریخ کائنات میں کسی دوسرے تہوار کو نہیں میسر۔ تو آئیے دوستان محترم، آج کا دن وہ ہے کہ اللہ سب کچھ دھونے جا رہا ہے، سب کچھ معاف کرنے جا رہا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ 2 باتیں بڑی توجہ سے سن لیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں، اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہے بھی یا نہیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات، پتہ نہیں تلاوت ہماری اس قابل تھی یا نہیں، میرا روزہ تو پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ ہم تو اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ بندہ مومن کو یقین ہی نہیں ہوتا، اسے اپنے آپ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ کتنے عجب کی بات ہے۔ پہلی چیز عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھ لیں، اس دن کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہ ہو، کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہ ہو، کوئی جملہ نا امیدی والا نہ بولے۔ اللہ پاک نے مومن کی نشانی بتائی، مومن کی نشانی کیا بتائی؟ میں کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے، ایمان کی حقیقت خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے۔ خوف ہوتا ہے کہ اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے پکڑ لے، چاہے گرفت کر لے، اللہ چاہے
تو پھر معاف بھی کر سکتا ہے. یہ خوف ہے اور امید یہ ہوتی ہے یار وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, وہ تو معاف فرمانے والا ہے. تو یہ مومن کی تعریف ہے, وہ تو فضل عطا کرنے والا ہے. جب بندے کی نگاہ اس کی رحمت پہ پڑتی